اور احادیث کے حوالے سے آپ نے التکشف اور تشرف نامی کتابوں کے اندر جو ہے وہ احادیث نقل فرمائیں، جن احادیث سے جو ہے وہ علم تصوف ثابت ہوتا ہے اور مشائخ سلسلہ کے عادات و اطوار ثابت ہوتے ہیں، ان کو آپ نے نص فرمایا۔ تو وہ سلسلہ آپ کے خواب میں ہمارے چل رہا ہے، لہٰذا اس حوالے سے آج ہم گفتگو کرتے ہیں کہ آج کی حدیث نبوی، یہ حدیث جو ہے وہ سنن بہقی کی حدیث ہے اور شعب ایمان کے اندر انہوں نے نقل فرمائی کہ فرمایا کہ تواضعوا لمن تعلمون منہ، تواضعوا لمن تعلمون منہ وتواضعوا لمن تعلمون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس سے تم علم حاصل کرتے ہو اس کے ساتھ بھی تواضع اختیار کرو، اور جس کو تم علم سکھاتے ہو اس کے ساتھ بھی تواضع کا برتاؤ کرو۔ تو گویا کہ جس سے علم حاصل کرتے ہو اس کے سامنے بھی تواضع کرو، اور جس کو علم سکھاتے ہو اس کے سامنے بھی تواضع اختیار کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو ارشاد فرمایا کہ جس سے تم علم حاصل کرتے ہو اس کے سامنے تواضع کرو، اس سے مراد جو ہے یہ اطاعت ہے، خدمت اور اطاعت والی تواضع، یعنی وہ آپ کا شیخ ہے یا آپ کا استاد ہے، آپ اس کے سامنے تواضع، اس کی خدمت اور اس کی اطاعت کی اس صورت میں اختیار کرو۔ اور جس کو تم علم پڑھاتے ہو، یہ وہ طالب علم یا وہ آپ کا مرید اور سالک ہے، اس کے سامنے تواضع کا مطلب ہے اس کے ساتھ محبت اور شفقت اور توجہ اس کو عطا کرو۔ تو گویا کہ اب تواضع تو ہے، لیکن دونوں کی تواضع کے اندر جو فرق یہ ہے کہ جس سے آپ سیکھ رہے ہیں اس کے سامنے اطاعت کرو، جس کو آپ سکھا رہے ہیں اس پر جو ہے شفقت کا برتاؤ کرو۔ تو فرمایا کہ یہ جو عادت ہے، یہ جو خلق ہے، فرمایا کہ یہ صوفیہ اکرام جو خانقاہوں کے اندر جو ہے پیر و مرشد بیٹھے ہیں ان میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کی اصل یہی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر چونکہ فرمایا کہ اپنے مریدوں اور طالب علموں کے ساتھ بھی خاص شفقت اور الفت کا جو ہے وہ برتاؤ پیدا کرو، ان پہ خاص ایک نظر کرم رکھو۔ فرمایا کہ یہ مشائخ سلسلہ میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ علم کی وجہ سے تکبر کرنا، فرمایا کہ یہ زیبا نہیں ہے۔ اگر آپ استاد ہیں، شاگرد کے سامنے آپ تکبر ایسا کرتے ہیں اس مان پہ کہ میرا بڑا علم ہے، فرمایا کہ انا عالم کا عنوان تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اسے حضرت تھانوی فرماتے ہیں آپ اگر استاد ہیں تو آپ طالب علموں پر خاص شفقت اور اس پہ ایک خاص نظر کرم رکھیں، اور کوئی شیخ ہیں تو آپ ان پہ خاص ایک شفقت اور محبت سے ان کے دعا گو بھی رہیں، ان کی طرف متوجہ بھی ہوں، اور راتوں کے لیے ان کے لیے مشائخ دعائیں بھی کرتے ہیں، توجہ بھی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ صوفیہ اکرام جو ہے جو علم تصوف کے جو ہے شاہ سوار ہیں ان میں یہ خلق سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ حدیث اس کی اثر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تواضع ہر حال میں مطلوب ہے، بھلے آپ فائق ہیں تو بھی مطلوب، اگر بھلے آپ جو ہے وہ کمتر ہیں تو بھی مطلوب ہے، دونوں صورتوں میں آپ تواضع اختیار کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے کہ اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اس نیت سے بھی گویا کہ تواضع اختیار نہ کرے کہ میں تواضع اختیار کروں تاکہ میں بلند ہو جاؤں، تو یہ پھر اللہ کے لیے تواضع نہ ہوئی، یہ طلب بلندی کے لیے ہوئی، طلب رفت کے لیے تواضع ہوئی ہے۔ لہٰذا اس تواضع پر بھی آپ کو رفت نہیں ملے گی۔ رفت کا وعدہ اس وقت ہے جب للہ ہوگی، تواضع اللہ کے لیے ہوگی، آپ اللہ کے لیے تواضع اختیار کریں گے۔ اگر شیخ اپنے مرید کے ساتھ شفقت کرتا ہے اللہ کے لیے، اسی طریقے سے طالب علم استاد کے سامنے جو وہ خدمت اور جو وہ اطاعت کرتا ہے اللہ کے لیے، جب یہ صورتحال ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس مرید کو اور شیخ کو وہ بلندی درجات نصیب فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔